Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بادشاہ اور رحم دل وزیر۔ میں نے سنا کہ ایک بادشاہ نے کسی جرم میں ایک شخص کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے جو منہ میں آیا کہنا شروع کر دیا اور بادشاہ سلامت کو خوب گالیاں بکی۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو جو اس کے دل میں آئے کہہ دیتا ہے۔ ضرورت کے وقت جب بندہ بھاگ نہ سکے تو جلتی میں ہاتھ سے تلوار کی نوک کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے۔ اور ایک عربی شعر میں یوں بھی کہا گیا ہے، جب انسان مایوس ہو جائے تو اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، جیسے بلی گھبرا کر شیر پر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ چونکہ بادشاہ کی زبان اور تھی اور نہ سمجھ سکا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ دربار میں ایک نیک دل وزیر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کا نرم دل اور بھی صحیح ہو گیا اور اس پر ترس آ گیا اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا اور اس کو معاف کر دیا۔ ایک دوسرا وزیر جو پہلے وزیر کا مخالف تھا، اس نے موقع غنیمت جانا اور پہلے وزیر کے خلاف بادشاہ کو بھڑکانے کی یوں کوشش کی اور کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ ہم جیسے لوگوں کو زیب نہیں دیتا کہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولنا شروع کر دیں۔ یہ نالائق تو بادشاہ سلامت کو گالیاں دے رہا تھا اور وزیر صاحب کہتے ہیں کہ بادشاہ کی تعریف کر رہا تھا۔ بادشاہ دوسرے وزیر کی بات سن کر ناراض ہوا اور اسے دوسرے وزیر کو کہنے لگا، بدبخت، اس کا جھوٹ مجھے تیرے سچ سے زیادہ پسند آیا، کیونکہ اس نے جھوٹ بول کر ایک جان کو بچانے کی کوشش کی تھی، اس لیے اس کا ارادہ نیک تھا اور تیرے سچ میں خباثت چھپی ہوئی تھی اور تیری نیت میں فتور تھا۔ عقل مندوں نے کہا ہے کہ وہ جھوٹ جو اپنے دامن میں خیر کا پہلو لیے ہوئے ہیں اس سچ سے بہتر ہے جو فتنہ برپا کر دے۔ جس شخص کی مرضی پر بادشاہ چلتا ہو تو اس پر افسوس ہوگا اگر اچھی بات کے سوا کوئی بات منہ سے نکال لے۔ فریدان ایران کا ایک بادشاہ تھا جس نے ضحاک کو شکست دے کر ایران، تہران اور روم شام پر قبضہ کیا۔ ان لوگوں پر نہایت انصاف سے حکومت کی کہ محل کے محراب پر اس واقعے کے مطابق یہ اشعار لکھے ہوئے تھے، اے بھائی، دنیا کسی کے پاس نہیں رہتی، لہذا اس بے وفا دنیا سے دل لگانے کی بجائے دنیا کو بنانے والے مولا سے دل لگا۔ دنیا کی حکومت پر کوئی بھروسہ نہیں، کیونکہ اس نے تجھ جیسے کئی پالے اور پھر مار ڈالے۔ دنیا سے جانے والا اگر نیک ہے تو پھر اس کی کیا پرواہ ہے کہ خاک پر مرے یا پھر تخت پر مرے۔ اس کہانی سے، اس حکایات سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر کسی شخص کی وجہ سے کسی کو کچھ فائدہ ہو، اگرچہ وہ فائدہ غلط بیانی سے بھی مل رہا ہو، جبکہ اس جھوٹ سے کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو رہا ہو، تو اس میں ٹانگ اڑانے کی بجائے خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے۔ اور اس موقع پر اپنی دشمنی کا انتقام لینے والا انصاف پسند لوگوں کے نزدیک دوسرے وزیر کی طرح شرمندگی سے دوچار ہوگا۔ جس مصلحت امیز جھوٹ سے فتنے کا دروازہ بند ہوتا ہے، دو لڑنے والوں میں صلح ہوتی ہے اور خانی جنگ میں زندگی میں صلح ہوتی ہے تو اس کی اجازت ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ اللہ حافظ۔